दोस्तों, आज मैं अपनी तमाम बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसी तस्बीह का खास राज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। जो बंदा रात को ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़कर सोएगा, रब्बे करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज की ये तस्बीह, आज का ये खास वजीफा मेरी उन बहनों के लिए है, उन भाइयों के लिए है, उन जवान बेटियों और बेटों के लिए है जो कई साल से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं होती, मुश्किलात, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज रात सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना, मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफा अर्जेंट बेसिस पर आपकी हाजात को पूरा करेगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है कि वो रात को मांगे, सुबह आंख खुलते ही उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर व कबीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपनी ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, जमीनों को बिछाए हुए है, जिसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, ये तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बे करीम के लाडले बन जाओगे। ये तस्बीह रब्बे करीम की लाडली तस्बीह है, और जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करे तो माँ अपना तन मन धन सब कुछ बेचकर अपनी बच्चे की ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की, अपनी हाजत की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब आंख खुलने से पहले उसके मुकद्दर का सितारा चमका देता है। सुबह आंख खोलने से पहले उस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। अल्लाह वालों, आज तक आपने बहुत से आमाल, बहुत सी तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का खास राज आपको बताने जा रहा हूं, जो पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों इंतजार नहीं करना पड़ता। तस्बीहात आपने पढ़नी है, तरीका मैं बताऊंगा, और बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ने वाला, रब्बे करीम से मांगने वाला, आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा। और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। अल्लाह वालों, आज का वजीफा मेरी उन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बेटी हैं, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता होता है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देखकर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप जल्द शादी के असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं कि पैसों की कमी है, बच्ची का जहेज लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतनी महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से मदद देता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी हो जाते हैं, और आपके हर कदम पर कामयाबियां मुकद्दर भी हो जाती हैं। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। कर्जदारों ने जीना हराम कर रखा है, दरवाजे पर आकर आपको जलील और रुसवा करते हैं, परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप अपने कर्ज से मुकम्मल निजात के लिए सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़कर देखो, कर्जदार को कर्ज से मुकम्मल निजात हो जाएगी। अल्लाह वालों, ये तस्बीह रब्बे करीम का एक ऐसा वजीफा है, ऐसा जिक्र इलाही है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। वो रब जो पत्थर में कीड़े को ग़िज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वो आपकी हाजात पूरी नहीं करेगा? अल्लाह वालों, बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज इस तस्बीह को लापरवाही में छोड़ देगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाएगी, जब कभी आपकी परेशानियां, मुसीबतें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, जब आपके रास्ते में रुकावटें, बंदिशें हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, जब हर कदम पर नाकामी मुकद्दर हो जाएगी, जब आप खुद
کو बंद गली में महसूस करो जब आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो सिर्फ एक तस्बीह आपको रातों रात अमीर व कबीर बना देगी। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर बदर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, अपने घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। इंशाअल्लाह सुबह रब्बे काबा के हुक्म से फरिश्ता आएगा, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएगा। अल्लाह वालों, हर कोई जानता है कि जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानियां का खात्मा हो नहीं सकता, तो फिर क्यों दर बदर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूं, जिसे जब कभी अल्लाह वाले ने पढ़ा, अल्लाह के नेक बंदों और दोस्तों ने पढ़ा, जब कभी किसी ने अपनी मुश्किल को तन्हाई में बैठकर रब के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब्बे करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले फरमाए। आप बड़े बड़े फैसले अगर आप लोग करवाना चाहते हैं, बड़े बड़े वजीफे पढ़कर थक चुके हैं, आप बीमार हैं, लाचार हैं, अपनी बीमारी लाचारी से बेबस हो चुके हैं, मेरी तमाम बहनें, मेरी तमाम बेटियां लाइलाज बीमारियों से निजात के लिए पढ़ लो, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती के खात्मे के लिए पढ़ लो। अल्लाह वालों, आज लाखों कमाने वाला भी महीना खत्म होने से पहले रोता परेशान नजर आता है कि हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं होते। जो 30, 40, 50 हज़ार कमाने वाले हैं, जिनकी तनख्वाह इतनी है, उसके हालात कैसे बेहतर होंगे, वो घर के अखराजात को कैसे पूरा करेगा। एक साहब ने पूछा कि बरकत क्या है, तो मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा के शौहर फरमाते हैं कि बरकत ये है कि एक कुत्ते के एक बार में 8 से 10 बच्चे पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ बकरी ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे पैदा करती है। कुत्ते के बच्चे 7-8 होने के बावजूद इस दुनिया में कम हैं, और बकरी के बच्चे 3 होकर भी सारे साल खाए जाते हैं, कुर्बान किए जाते हैं और बेशुमार सदका किए जाते हैं। फिर भी वो 3 बच्चे इस दुनिया में ज्यादा हैं, उनकी तादाद बकरी के बच्चों की ज्यादा है, और कुत्ते के बच्चे 7 से 8 पैदा होने के बावजूद भी कम हैं। बरकत यह है कि वो 3 बच्चों में रब्बे करीम ने इतनी बरकत डाली कि वो सारा साल अल्लाह के नाम पर कुर्बान भी होते हैं, सारा साल इनका गोश्त भी खाया जाता है, लेकिन फिर भी कम नहीं होते। अल्लाह वालों, इसी तरह जब आपके माल में, आपकी दौलत में, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, फिर आपके थोड़े पैसों में ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं, आप पर बीमारी नहीं आती, आप पर परेशानी नहीं आती, आपके घर में रहमतों बरकतों का नुज़ूल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर से बेसकूनी का, बेबरकती का खातिमा कराना चाहते हैं, अगर आपकी तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों से, तमाम हादसात से, तमाम नुकसानात से रब की हिफाजत में जाना चाहते हैं, तो रात को सोते वक्त सिर्फ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीके से पढ़कर देखना। सुबह अल्लाह का कोई फरिश्ता आएगा, वो इंसानी रूप में आएगा या किसी भी तरह से आपकी मदद हो जाएगी, और आपको खुद समझ नहीं आएगा कि रब को राजी करना, रब से मांगना ही सबसे आसान तरीका है। अपनी कामयाबियों का, आज हमारी नाकामी का सबसे बड़ी वजह क्या है? आज हम पर कोई मुश्किल वक्त आता है, हम सबसे पहले किसी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार से मांगते हैं। जब कोई मुंह नहीं लगाता या आपकी मदद नहीं होती, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये मसाइल पिछले वक्त में भी आते थे, पैगंबरों और रसूलों पर भी रिज़्क़ की तंगी आई, लेकिन वो कभी भी अपने रब के अलावा किसी के पास नहीं गए। आप पर जब भी मुश्किल वक्त आया, जब भी परेशानियां आई, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठकर ये वजीफा पढ़ा। तो दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ایک رات کا ہے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی تنگ دستی آئے، جب بھی مصیبت آ جائے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو، تو اپنے گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر رات کے وقت یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں، مصیبتوں کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ خدا را کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو نماز عشاء کے فوراً بعد پڑھ لو، پوری رات موجود تہجد میں پڑھ لو، فجر کی نماز سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، سفر، جس کو جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے رات کے وقت صرف ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والوں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی توجہ کیجئے گا کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ، دوست ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کا وظیفہ اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی ضروری بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ آپ سے مس ہو گیا، آپ سے چھوٹ گیا، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوستوں، یہ موقع بار بار نہیں ملتے۔ یہ وظیفہ آج ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھیے گا۔ ہر طرح کے مسائل کا حل درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر کسی کا الگ ہے۔ کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، نیا گھر مانگ لو۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ آج کسی بندے سے مانگے تو آنکھوں میں آنسو لے کر مانگتے ہیں، سامنے والے کو ترس آ جائے اس طرح سے مانگتے ہیں، یہ یقین بنا کے مانگتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں، ان کے کسی عزیزوں کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی گارنٹی کے لیے اپنے کسی خاص دوست کو لے کر جاتے ہیں کہ یار تو اس کو بول، اس کے پاس پیسے ہیں، وہ میری مدد کر دے۔ آپ لوگ ادھار مانگ رہے ہیں، اس کے باوجود اتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، حالانکہ وہ پیسے واپس بھی کرنے ہیں۔ آج رب سے مانگ رہے ہو، یہاں ادھار نہیں ہے، یہاں رب کو واپس نہیں کرنا۔ اللہ والوں، اتنی محنت اگر آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مانگنے میں لگا دی، جتنی محنت آپ لوگ غیر مخلوق سے مانگنے میں لگاتے ہیں، یقین کریں اللہ پاک آپ کے معاملات کو آج ہی کے رات میں حل فرما دے گا۔ یہ میرا کامل ایمان ہے، یہ ہر مسلمان مومن مرد اور عورت کا یہ ایمان ہے کہ اگر رب سے گڑ گڑا کر رو کر اگر اس طرح سے مانگا جائے جیسا کہ مانگنے کا حق ہے، اللہ پاک فوراً سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ آپ کے دنیا بھر کے کوئی بھی نیک مقاصد ہیں، کوئی بھی جائز حاجات ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوراً سے آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ لگیں گے۔ اگر کوئی بندہ اپنی مشکلوں سے نجات کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کے سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جو آپ کو روز محشر آپ کے لیے سایہ بن کر ابھرے گا۔ اور 10 بار یا سبحان اللہ کا وظیفہ آپ نے پڑھا تو دوستوں سبحان اللہ کو
آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان حال سے، زبان پاک سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سبحان اللہ نکل رہا ہو تو آپ لوگوں نے تڑپ کے مانگنا ہے، سسکتے ہوئے مانگنا ہے، اس طرح سے مانگنا ہے جس طرح سے ایک چھوٹا بچہ اپنی والدہ سے دودھ مانگتا ہے اور پھر ماں اس کو فوراً دودھ پلانے بیٹھ جاتی ہے۔ اللہ والو، آج اس طرح سے روتے ہوئے، ضد کرتے ہوئے سبحان اللہ کو پڑھیں کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، یہ وہ رب کی صفت ہے، یہ وہ رب کا نام ہے جس کو پڑھنے والا ڈائریکٹ رب سے رابطے میں آ جاتا ہے۔ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ جب دینے پر آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، سبحان اللہ پڑھنے سے رب کریم کی تعریف ہوتی ہے اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلے بن جاتے ہیں پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ پھر سبحان اللہ کو پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاصم خاص اور شرطیہ عمل ہے، اور وہ آج کی خاص تسبیح بھی ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ آج میں ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ اگر رات کو مشکل میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنی تنگ دستیوں میں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائیں، تو ایک بار رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھو۔ دنیا آپ کی قسمت کا، آپ کی کامیابیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے گی۔ آپ کی کامیابیاں، آپ کی دولت کا تماشا دیکھنے دنیا دور دور سے آئے گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ آج تقریباً 70% مسائل کا حل پیسہ ہے، اور آج پیسہ رب کریم سے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے سورۃ الکوثر 21 بار پڑھنی ہے۔ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنی حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیے گا۔ صرف 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھو گے، رب کریم کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازے گی۔ بہت ذات وہ غفور ہے، بہت ذات وہ رحیم ہے۔ جب دینے پر آتی ہے تو چہرے نہیں دیکھتی، اعمال نہیں دیکھتی، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ دوستوں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر آپ رات سونے سے پہلے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، رب کریم کی قسم، وہ رب جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ کی مقدر کے ستاروں کو چمکا دے گا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ رب کریم سے اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگو گے، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی، اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج کھل ڈل کر مانگ لیں۔ 21 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اللہ والو، بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر بندہ کچھ بھی مانگ لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، اب وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آج پہلے نمبر پر سبحان اللہ پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات
ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کری ہے۔ آج کا وظیفہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے استغفار کو پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کو فائدہ ہوتا ہے، نہ فرض نمازیں قبول ہوتی ہیں۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے نہیں ہونے کا نام لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ استغفر اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت اور شرمندگی سے استغفر اللہ کو پڑھتے جائے، آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ والو، 3 بار استغفر اللہ پڑھنے سے آپ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی توبہ ہو چکی۔ اب دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ رب کریم سے اپنی حاجات پوری کرانے کا وقت ہے۔ آپ رب کریم سے ضد کر کے اپنی من پسند فیصلوں کو کروانے کا وقت ہے۔ یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ دوستوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، وہ پہلے میری یہ بات ذرا توجہ اور غور سے سن لیں کہ ان لوگوں کے وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا، آخر وجہ کیا ہے، اور وجہ بھی ایسی ایتھلینٹک ہے کہ آپ 100% میری بات سے اتفاق کریں گے کہ حقیقت یہی ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں ضبط کی بات تو نہیں کروں گا، لیکن جن لوگوں میں، جن بھائیوں میں، جن بہنوں میں یہ عادتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ آپ میرا یقین کر لیں، آپ کے اس وظیفے میں فیل ہے ہی نہیں، لیکن اس کی ضروری یہ ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ کرے وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والا ہو، تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہو۔ تو تیسری چیز اس وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنا اس تیسری چیز کا بندہ خیال کرے گا اتنا ہی یہ وظیفہ تیزی سے کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، جسے وہ چیز کے پاس الادین کا چراغ ہو، وہ اسے رگڑتا ہے اور جلدی سے اس کے سارے کام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا زبردست وظیفہ، لیکن اس بندے میں یہ 3 کام، نمازی ہو، قرآن پاک پڑھتا ہو، سنت کا پابند ہو، تیسری چیز بد نظری سے بچنے والا ہو، بد نظر نہ ہو، تنہائی صاف ہو، تنہائی پاک ہو، اکیلے میں یوٹیوب پر یا پھر اپنے موبائل پر گندی گندی فلمیں اور ننگی فلمیں نہ دیکھ رہا ہو، اور نہ محرموں کو ایسی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھتا ہو، نظروں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ دن نہیں، گھنٹے نہیں، چٹکیوں میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ میں نے کبھی اس کے اوپر فیل نہیں پایا کہ یہ عمل کسی نے کرا ہو اور اللہ پاک نے اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے نہ کھولے ہوں۔ اللہ والوں، آج وقت ہے مانگنے کا۔ یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان رحمت نشان ہے جو میں نے آپ کے آگے رکھا، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں مابعوث ہونے کا مقصد بھی تھا۔ آپ کی تعلیمات بھی اسی طرح کی تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن، آج کی یہ کوالٹی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، اس ویڈیو کو ایک بار مکمل ضرور دیکھنا، اپنی زندگی کا احتساب ہو جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری ہے۔ اور جو میرے بزرگ ہیں، میں ان سے تو خاص طور پہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیں تاکہ استغفار کی چاہت آپ کے دل میں پیدا ہو۔ بعض اوقات ایسی چاہت ہم میں نہیں ہوتی جسے تڑپنے والی چاہت کہتے ہیں، لیکن اگر اللہ کی کسی نیک بندے کی بات اثر کر جائے تو وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ میں اپنے آپ کو نیک تو نہیں کہتا، لیکن میں اکابرین کے اقوال آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ والوں، وہ تو نیک تھے، اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کو اپنے دوست و احبابوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ نیکی کی بات دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے۔ میرے رب کے نام سارے بہت اچھے ہیں، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔